العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کی علم ہے کہ آج ہم اپنے حاجی عبدالرشید صاحب قبلہ کی اہلیہ مرحومہ مقبولہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سعادت المقام پر فائز فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے محترم حشمت علی صاحب کی والدہ مائدہ، یہ چار بھائی، اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے اور ماں کی چھاؤں سے زیادہ گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ماں ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میرے ساتھیوں، مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگوں نے سنی۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں عظیم الشان نعمت ہے، زمین کے اوپر ہو تب بھی، زمین کے اندر ہو تب بھی، اس کی دعاؤں سے اولاد کبھی بھی محروم نہیں رہتی۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میں نے ماں کی خدمت کی، جبکہ ان کو بیماری میں مہینہ 2 مہینے سال ان کی بھرپور خدمت کرنے کے بعد اولاد یہ سمجھتی ہے کہ جناب علی میں نے تو حق ادا کر دیا، تم نے لاکھ خدمت کی، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، وہ ایک کمزور ذات جس نے کہ تمہیں پیٹ میں 9 مہینے تک سنبھالے رکھا، کیا تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے مابین جب معاملہ چلا، اور وہ معاملہ کیا تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگ چکی، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا، اور آپ کو بڑا شدید قسم کا جلال آیا ہوا تھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بچڑے کی گوشالہ کی پرستش میں لگ گئی ہے، کیا ہوا؟ آپ نے کیا فکر نہیں کی؟ تو اس غصے کو رفع کرنے کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام نے کیا جملہ بولا؟ آپ نے کہا یبن امّا، اے میرے ماں جائے۔ بس یہ ایک جملے کا آنا تھا کہ اسی وقت تمام کا تمام غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور آپ کا غصہ جاتا رہا۔ ماں کا لفظ ایسا ہی ہے کہ انسان کو اگر وہ شخص جس نے کہ ماں اور باپ کو جانا ہے، اس کے لیے یہ صرف لفظ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، سیدنا ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص نے صبح میں ان سے پوچھا، حضور آپ نے کون سی خاص عبادت کی؟ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی لحیہ مبارکہ میں ہیرے جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خاص ایسی عبادت تو نہیں تھی جو تمہاری نگاہ میں ہو؟
بس اتنی بات ہے کہ میری ماں سو رہی تھی اور میں نے ان کے تلووں کو بوسہ دیا تھا۔ پیارے ساتھیوں، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ کتنی بڑی بات کہی گئی کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک حدیث کے مفہوم کو آپ جتنا لیتے چلے جائیں، آپ اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے اتنے معنی اور اتنے مفاہیم اس کے سامنے آئیں گے آپ کے، کہ جس جہت سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، آپ کو تمام شش جہات سے آپ کو اس کے مفاہیم جو ہیں ظاہر ہوتے نظر آئیں گے۔ اور یہ سارے ثواب در حقیقت یہ ایک حق ہوتا ہے جانے والے کا اس دنیا پر میں رہنے والوں پر، جو کہ وہ حق ادا کرتا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو گئے، اب آپ کا ہم پر جو حق تھا وہ ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ماں اور باپ کا حق تو یہ ہے کہ در حقیقت حق ادا نہ ہوا۔ آپ غور فرمائیے، یعنی اسلام جو ہے وہ محض ایک ضابطۂ حیات ہی نہیں بلکہ ضابطۂ حیات بعد الممات بھی ہے، کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو اس انداز میں گزارو، اور جس وقت کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد پھر تمہیں کس انداز پر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ طریقہ ایک اسلام بیان کرتا ہے کہ تمہارا طریقہ یہ ہے، جانے والی جان اس دنیا سے چلی گئی، اب تمہارا کام یہ ہے اس کے لیے کچھ ایسے اعمال صالحہ بھیجو جو اس کی راحت اور سکون اور آرام اور آسائش کا سبب بنے اس کی قبر میں۔ قبر یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، ہر شخص نے قبر میں جانا ہے، اور قبر جو ہے وہ ہر شخص کو دبوچتی بھی ہے۔ یعنی یہاں حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی قبر میں جائے گا اس کو زمین جو ہے وہ دبوچتی ہے، لیکن کس طرح دبوچتی ہے؟ جو ظالم گیا، جو نافرمان گیا، جو مشرک و کافر ہو کر گیا، اسے اسی طرح دبوچتی ہے جس طرح کہ ایک شخص کسی مخالف کو دبوچتا ہے، اور جو فرما بردار گیا اور جو عبادت گزار گیا اور جو مسلمان ہونے کی حالت میں گیا، اسے بھی قبر دبوچتی ہے، مگر اس طرح جس طرح کہ ماں اپنی آغوش میں بچے کو لے کر دبوچتی ہے۔ یعنی قبر نے تو اپنا کام کرنا ہے، مگر کیفیات کا فرق ہو جاتا ہے، اور کیفیت کے فرق ہونے سے اس شخص کو محسوس ہوتا ہے جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اور سمجھدار ہو، اور اسے جب ماں دبوچتی ہے تو بچہ دل میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ماں محبت سے یہ کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور وہ بھی اس کا ایک لاڈ ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ قبر میں جب انسان رکھا جائے گا تو اس کے بعد پھر قبر میں ملائکہ آ جاتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر ہے اور ایک نکیر ہے، اور یہ اس سے آ کے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ بس انہیں سوالات جوابات پر 5-7 منٹ کی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ وہ سوالات جوابات کس طرح ہوتے ہیں؟ بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب، دیگر اور کتب احادیث میں 3 سوال ہیں اور ان کے 3 جوابات ہیں۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوالات ہیں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب، ما علمک بھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تیرا کیا علم ہے اور تو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ایک ہی سوال ہے۔ اب اس بارے میں یہ ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امتی مبارک وسلم نے فرمایا، جب اس سے یہ سوال جواب جب ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ اپنے نبی کا دیدار کرتا ہے اور درشن کرتا ہے۔ تو درشن کرنے والے 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کہ کلمہ پڑھا، میرے آقا حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا پر وہ ایمان لے کر نہ آیا، وہ شان نبوت سے واقف نہ تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا مگر شان نبوت سے نہ واقف اور نہ آگاہ تھا۔ اور ایک وہ ہے جس نے کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں، اور تینوں کے جوابات احادیث میں موجود ہیں۔ پہلا شخص جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟
بلکہ آخری شخص کی بات میں وہاں سے شروع کروں تاکہ پھر میری بات اس طرح ربط میں رہے گی۔ آخری شخص جو کہ کافر ہوتا ہے، جس نے کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اسے جب پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہ اس مرد مقدس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، میرا علم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہ جس وقت وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھا، شان نبوت سے واقف اور آگاہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کے عشق کے ساتھ اس دنیا میں گیا، وہ شخص کیا کہے گا جب پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل وما تقول فی ھذا الرجل، تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جانا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ، یہ ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، اور جانا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پر نشانی اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی ہدایت کو قبول کیا اور ہم نے ان کی فرما برداری کی۔ وہ مسلمان یہ جواب دیتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جس نے کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھا پر وہ شان نبوت سے واقف نہ تھا اور حضور کا عشق اس کے دل میں نہ تھا، وہ منافق، یہ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق یہ جواب دے گا، اور منافق کیا کہے گا، وہ کہے گا کہ لوگ کہا کرتے تھے یقول الناس وقول ما یقول الناس، میں وہ کہہ دیا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، ان کی حقیقت سے میں واقف نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی معرفت کس کو حاصل ہوگی اور کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ اس بارے میں یہ ذہن میں رکھ لو کہ حضور علیہ السلام کا عشق اور محبت جو ہے وہ بیان کرے گا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ جس طرح کے مرد مومن کو خواب میں جب حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے تو کوئی آ کر نہیں بتاتا ھذا رسولک وھذا نبی اللہ، یہ آپ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کوئی بتاتا نہیں ہے، بلکہ مرد مومن کا دل گواہی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں۔ تو عشق کے مسلمان جو ہے وہ بولتا ہے، تو جس کے دل میں عشق نہیں ہوگا وہ کہہ دے گا کہ لوگ کہا کرتے تھے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کہہ دیا کرتا تھا اقول ما یقول الناس، ورنہ مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت ایمان جو ہے وہ عشق کے مسوا ہے اور حب مسوا ہے، کیونکہ فیصلہ بالآخر آخری سوال یہی ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کی معرفت حاصل کی ہوگی محبت کے ساتھ وہی پہچانے گا، دوسرا نہیں پہچان سکے گا۔ اب دیکھیں اور غور فرمائیے، وہ یہ کہ جس تک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد پھر قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر سوالات جوابات کر رہے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اب اس میں کیا ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ بات ذرا چند منٹ کی بات ہے، دو تین منٹ کی بات ہے، اس بات کے اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ یعنی اسے جب میرے آقا کا دیدار کرایا جائے گا اور وہ شخص جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے گا، آپ دیکھیے غور کیجیے، ہر قبر میں حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، چاہے وہ قبر مومن کی ہو یا منافق کی ہو یا مشرک و کافر کی ہو، کسی کی بھی ہو، ہر قبر میں ہمارے نبی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب یہ بات پکی ہے، حدیث پاک میں آ گئی، آپ کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ حق ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اپنی کیونکہ ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تقلید وہ ہوتی ہے جو تشکیک کے مشکی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو اس کی بنا پر انسان جو ہے اس چیز سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تقلید ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان وہ ہے کہ عقل کے پیچھے رکھ دو اور جو حضور نے فرمایا اس کو قبول کرو، اصل میں یہ ایمان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے کہ وہ حضور علیہ السلام ہر قبر میں آ رہے ہیں۔ اب ذرا میرا سوال یہ ہے کہ جب فرشتے جب سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں، ہر شخص سے پوچھا گیا کہ ما علمک بھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں، اس مرد نے، ہاں ہذا کہتے ہیں
ما تقولو فی هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما علمک بهذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تیرا علم کیا تھا؟ یعنی کوئی آیا ہے قبر میں جس کے بارے میں سوالات جوابات ہو رہے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی کوئی قبر میں آیا ہے۔ جب کوئی قبر میں آیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ کہاں پر ہے۔ در حقیقت وہ سبز گنبد میں بھی جلوہ گر ہے وہ ذات، اور تمہاری قبر میں بھی آئی بھی ہے۔ اور ایک وقت میں ایک دن میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا قبور بنتی ہیں۔ ہر قبر میں آپ کو اور ہمیں ہمارا نبی وہاں پہنچتا ہے۔ پیارے بھائیو آپ غور کریں، اسے ہی تو مسئلہ حاضر و ناظر کہا جاتا ہے کہ نبی جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں پر چاہے پہنچ سکتا ہے، یہی تو مسئلہ حاضر و ناظر ہے۔ اور اسی بنا پر تو ہمیں نماز میں کہا گیا ہم کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی مکرم۔ یہ کیوں کہتا ہے امتی؟ کیونکہ جہاں امتی ہے وہاں نبی ہے، جہاں ولی ہے وہاں علی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بارہ پیارے ساتھیو، میں نے بہت ہی مختصر اور جامعیت کے ساتھ میں نے کلام کیا، میں نے کلام کو ذرا طول نہیں دیا، بس اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اِسال صاحب کی محفل ہے، یہ کھانا لگے گا یہاں پر، اور یہ طریقہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، کھلانے کا اور پلانے کا مشہور زمانہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام جو حضرت سعد نے پوچھا کہ حضور اگر میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، کچھ اگر میں ان کے لیے خیرات کروں، صدقہ کروں، ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ اس موقع پر بخاری کی حدیث ہے، ذرا دیکھیے، چونکہ سارے ثواب کا معاملہ ہے اس لیے کوئی ایک آدھ جملہ ضرور بولنا چاہیے تھا، وہ آخر میں جملے بول رہا ہوں۔ دیکھیے جو حضرت سعد نے یہ سوال کیا، اس موقع پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے سعد کیسی بات کرتے ہو، کیا آج سے پہلے کتنے صحابہ شہید ہو گئے، اور آج سے پہلے کتنے صحابہ کا وصال ہوا، صحابیات کا وصال ہوا، صحابیات شہیدہ ہوئیں، تو یہ بتلائیے کیا کسی کے لیے ہم نے یہ سارے ثواب کیا؟ جب نہیں کیا اب یہ کیوں بدعت نکالتے ہیں؟ مگر نہیں، میرے آقا نے یہ کہہ کر ان کی بات کو رد نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ ان کے لیے صدقہ کریں، انہیں ثواب پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا طریقہ نکالتا ہے تو اسے بدعت کہہ کے رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ بدعت وہ غلط طریقے ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں انسان نکال لیتے ہیں، کھانا کھلانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اصالہ ثواب کرنا، یہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ اے میرے پروردگار، تو ہمارے حاجی صاحب کو، ان کے تمام صاحبزادگان کو یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں محفوظ و مامون فرما۔ ظاہر جن کے پاس آئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور دل کھول کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ہمارے میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ان کی والدہ ماجدہ کو، اور یہ ہمارے حسن علی صاحب کی والدہ ماجدہ کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام فائز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔